اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ رکیے گا. سفر کے اوپر جو کل روزے کا بیان ہو رہا تھا نا، اس میں تھوڑا سا تفصیل درکار ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو بتا دیتے ہیں تھوڑا. بہت معذرت کے ساتھ کوئی کام اچانک سے پڑ گیا جس کی وجہ سے سویرے اسٹارٹ نہیں کر سکیں، لیٹ ہی ہو گیا بلکہ دیکھیے روزے کا بیان آپ کو مسافر کے لیے، یعنی مسافر کے لیے روزہ توڑنے کا حکم، ٹھیک ہے، اور یا یہ کہ سفر کی حالت میں رمضان کا روزہ توڑنے سے قضا و کفارہ کا حکم، ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑا سا رکیے بس ایک منٹ. سفر کی حالت میں رمضان کا روزہ توڑنے سے قضا و کفارے کا حکم، ٹھیک ہے. آواز جا رہی ہے سب کو؟ سنیے گا. حالت سفر میں اگر رمضان کا روزہ توڑنے سے حالت سفر میں دن کو روزہ توڑنے سے قضا و کفارہ دونوں لازم آتا ہے یا صرف قضا؟ حالت سفر میں اگر رمضان کا روزہ رکھ لیا تو پھر اس روزے کو پورا کرنا لازم ہے، روزہ توڑنا جائز نہیں ہے. البتہ اگر کسی نے سفر کی حالت میں روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے. یہ ایک جگہ مختصر سا جواب تھا، لیکن اس کے لیے جو آپ کو بریفلی جواب جو ہے وہ آپ سنیے گا. مسافر کے لیے روزہ توڑنے کا حکم. سوال نمبر 1، اگر رمضان کے مہینے میں کسی آدمی کا دن کو سفر کا ارادہ ہو تو وہ روزہ رکھ لے یا چھوڑ دے؟ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو کیا وہ دوران سفر افطار کر سکتا ہے یا نہیں، یعنی دوران سفر روزہ توڑ سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، سوال سنا نا آپ لوگوں نے. اگر رمضان کے مہینے میں کسی آدمی کا دن کو سفر کا، ٹھیک ہے، دن کو سفر کا ارادہ، یعنی کس وقت؟ جب آپ کو روزے کی حالت ہوتی ہے اس میں سفر کرنے کا ارادہ ہوا، ٹھیک ہے، بیفور سحور نہیں ہوا یا رات کو نہیں ہوا، ٹھیک ہے. کسی آدمی کا دن کو سفر کا ارادہ ہو تو وہ روزہ رکھ لے یا چھوڑ دے. اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو کیا وہ دوران سفر روزہ توڑ سکتا ہے؟ جواب، شرعی طور پر اس شخص کے لیے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. جو شرعی طور پر اس شخص کے لیے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، شرعی طور پر اس شخص کے لیے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جو صبح صادق کے وقت سفر میں ہو، یعنی آپ کو سحور اینڈ سے پہلے، ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص جو ہے آپ کو حالت سفر میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب سے روزے کی حالت اسٹارٹ ہوتی ہے اس وقت سے سفر میں ہے، ٹھیک ہے، یا سفر اسٹارٹ کرا ہے، ٹھیک ہے، اور شرعی مسافر بن چکا ہو. یعنی شرعی مسافر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ جو 78 کلومیٹر والی بات، ٹھیک، اور 15 دن سے کم ٹھہرنے والی بات. شرعی مسافر بن چکا ہو یعنی شہر، اور دوسری بات کی شہر کے حدود سے
تو یہ بول رہے ہیں کہ اگر کوئی سحور اینڈ سے پہلے مسافر بن چکا ہے، یا یہ کہ آپ کو اس کا جو ہے نا سفر سٹارٹ ہو گیا ہے، بالکل سحور اینڈ جیسے ہی ہوا ویسے ہی سفر سٹارٹ ہو گیا، یعنی جیسے حالت صوم میں آنا تھا ویسے ہی سفر ہے اس کا، یعنی مسافر بن گیا۔ اب یہ سفر سٹارٹ کرنے یا نیت کرنے سے سفر نہیں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، صرف بات سمجھیے گا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سحور اینڈ جو ہو رہا ہے اور سفر ہو جائے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سحور اینڈ ہو رہا ہے تو وہ شخص مسافر باضابطہ کہلانے لگ جائے، یعنی اس پہ قاعدہ اور قانون مسافر کا لگے، ٹھیک ہے۔ تو مسافر کہلانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک تو نیت کرنا، اور سمجھیے گا بات، ہم پہلے میری بات، نیت کرنا، اس کے بعد 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو، اس میں بھی نیت میں ہی شامل ہو جائے گا یہ۔ پھر اس کے بعد 78 کلومیٹر سے زیادہ یا 78 کلومیٹر چلنے کا مطلب وہی سفر کرنے کا ارادہ ہو، چاہے بائی ایروپلین ہو یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یعنی شہر کے حدود سے نکل چکا ہو، ٹھیک ہے۔ اب ایسے مسافر شخص کو جو ہے نا اب ایسے شخص کو مسافر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہی بول رہے ہیں کہ صبح صادق کے وقت سے سفر شروع کیا، ٹھیک ہے، سحور اینڈ سے سفر شروع کیا، اور آپ کو شرعی مسافر بن چکا ہے، یعنی شہر کے حدود سے نکل چکا ہے۔ اب ایسے مسافر شخص کو اپنے شہر کے حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ڈیپ مسئلہ ہے، اور نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگی، ٹھیک۔ یہ پہلا سوال تھا ایڈریس کیا جو ہم، اب سمجھ آئے یہ بات؟ پہلا سوال کا آنسر جو دیا ہم آپ کو، یا کوئی سوال ہے؟ کیا مطلب؟ شرعی مسافر ہونا شرط ہے، اور آپ کو کیا ہوا پہلے سوال میں؟ شرعی مسافر ہونا شرط ہے، اور کیا ہوا؟ جو سفر سٹارٹ کرے گا وہ کب سٹارٹ کرے گا؟ وہ آپ کو جب روزے کی حالت سٹارٹ ہو جاتی ہے اس سے پہلے، یا جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے ویسے ہی سفر سٹارٹ کرے۔ اچھا، سفر سٹارٹ نہیں کرے، مسافر بن جائے، مسافر والا رول لگ جائے، یعنی یہ آپ کو ہم سمجھاتے ہیں اس کو۔ فور سپوز کہ آپ کو کسی نے سحور ان میں سفر ابھی گھر سے نکلا، تو وہ مسافر تھوڑی بنا، ابھی گھر سے نکلا تو مسافر بن گیا۔ کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے تو مسافر بن جاتا ہے۔ دیکھیں کتنا مسکنسپشن ہے نا، لوگ کیا سمجھتے ہیں بھائی ہم سفر میں آ گئے، اب نہیں۔ تو شرعی مسافر وہ کہلاتا ہے جب شہر کے حدود سے نکل جائے گا، پلس وہ 3 کنڈیشن لے کے ساتھ میں آ رہا ہے، کیا کیا؟ کہ آپ کو 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے، 78 کلومیٹر سے زیادہ ہے، یا 78 کلومیٹر سفر ہے، ٹھیک، یہ 2 کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ تو آپ کو پھر تیسری کنڈیشن جب لگے گی، جب آپ کو شہر کے حدود سے باہر نکل جائے گا، یہ 3 کنڈیشن پوری ہو جائے گی، تب آپ مسافر کہلائیے گا۔ ان 3 کنڈیشن میں سے کوئی بھی نہیں، اگر ایک بھی نہیں پوری ہوگی تو آپ مسافر نہیں کہلائیے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ پچھلے مسئلے میں پڑھ چکی تھی کہ کوئی شخص گیا تھا، واپس لوٹ آیا، اور پھر یہ سوچا کہ ابھی تو ہم سفر میں ہیں اور روزہ توڑ دیا، تو قضا اور کفارہ دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات سمجھ آئی نا؟ تو اس میں آپ کو کیا ہوگا، جب یہ شخص مسافر کہلائے گا، یہ نہیں کہیے گا کہ جب یہ شخص کا سفر سٹارٹ ہوئی ہے، سفر سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ کہیے گا نا، تو مطلب لوگ ہے نا سمجھیں گے کہ بھائی سفر سٹارٹ، وہی کنسپشن بنا ہوا ہے سب کا کہ بھائی گھر سے نکلو سفر سٹارٹ ہو گیا۔ تو اس لیے یہ نہیں کہنا کہ سفر سٹارٹ ہو گیا، بلکہ کہنا کیا ہے کہ جو شخص شرعی مسافر میں آ جائے، شرعی مسافر کہلانے لائق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب شرعی مسافر کی آپ نے بتانا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کہ پہلا آپ کو نیت شرط ہے جو گھر سے ہی کرے گا، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو۔ 15 دن بھی اگر ٹھہرنے کا ارادہ ہو جائے گا نا تو پھر مسافر نہیں رہے گا وہ، چاہے وہ 1000 کلومیٹر کا ہے نا دور جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ مسافر ہونا اتنا بھی آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو، 78 کلومیٹر سے زیادہ یا 78 کلومیٹر سے 78 کلومیٹر یا 78 کلومیٹر سے زیادہ 78 کلومیٹر یا 78 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنے کا ارادہ ہو، کسی کے تھرو ہو، پلین ہو یا کچھ بھی۔ ہم کلومیٹر کی بات بول رہے ہیں، ہم یہ نہیں بول رہے کہ کس سے جا رہا ہے، 2 ہی گھنٹے میں 1 ہی گھنٹے میں کیوں نہ پہنچ جائے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ڈسٹینس اور آپ کو شہر کے حدود سے نکل جائے، ٹھیک ہے۔ ہمارے شہر کی حدود سے نکلنے کا کیا ہوگا، مطلب یہ کہ جس مقام پہ آپ پہنچے وہ مقام وہ شہر سے نہ پکارا جائے، وہ مقام جو ہے وہ شہر نہ کہلائے۔ کہنے کا مطلب کہ جیسے فور سپوز آپ جو بھی سٹی میں ہیں وہ سٹی سے بہت دور نکل گئی، ٹھیک ہے، اور وہ ریلوے اسٹیشن وغیرہ جو ہے نا بالکل کنارے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے حدود سے باہر نکل گئی، سمجھ لیجیے دل اطمینان ہو جاتا ہے کہ آپ شہر سے باہر نکل گئے، ٹھیک ہے، بستی میں ابھی داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک الگ ہی ایریا آ گیا، سٹارٹ ہو گیا، تو وہ سمجھ جائیے آپ شہر کا وہ ہو گیا، آپ کو کیا بولتے ہیں اس کو جی، مطلب شہر کے حدود سے نکلنے والی آپ کو کنڈیشن پوری ہو گئی۔ جب یہ 3 کنڈیشن پوری ہو گئی اور ابھی سحور اینڈ سٹارٹ ہوا تو اب آپ حالت سفر میں کہلائیں، اس پوزیشن میں کہ آپ کو
صوم کے ساتھ سٹارٹ ہوا آپ کا حالت سفر، یعنی جیسے ہی آپ کو روزہ رکھنے کا ٹائم شروع ہوا ویسے ہی آپ حالت سفر آپ کا سٹارٹ ہوا یہاں سے، ٹھیک ہے. ایسے کے لیے بولا ہے کہ آپ کو کیا پھر اس کو اجازت ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے یا آپ کو رکھ کے توڑ دے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سنیے گا کیا ہوگا. یہ آپ کو اگر نہیں رکھے گا تو قضا لازم ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی کفارہ کی بات نہیں کیا ہے، توڑنے کی بات نہیں کیا. ٹھیک ہے، پہلا یہ آپ کو سوال تھا. دوسرا سوال، یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران توڑ سکتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں توڑ سکتے ورنہ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا. اس کی وضاحت کر دیں. تو یہ جو ہے، اچھا اس کا جو جواب ہے یہ پورا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. یہ پہلا جو سوال تھا نا کہ اگر رمضان کے مہینے میں کسی آدمی کا دن کو سفر کا ارادہ ہوا تو وہ روزہ رکھ لے یا چھوڑ دے. اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو کیا وہ دوران سفر روزہ توڑ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ آگے دے رہے تھے. تاہم اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے میں سہولت ہے، دشواری نہیں ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے. اگر روزہ رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو بات ہم کل پرسوں سے ہی سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو دشواری نہیں ہے اور لوگ جو ہے نا موقع کا فائدہ اٹھاتے کہ ہاں سفر نہ ہے تو نہیں، سفر میں تو اجازت دیا ہے شریعت نے. ٹھیک ہے، تو شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ نفس کو دیکھ کے، یعنی نفس کو جو ہے نا، نفس کی بدمعاشی کو جو ہے نا فالو نہیں کیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ نے دیکھنا ہے. تاہم اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے میں سہولت ہے، دشواری نہیں ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے. اگر روزہ رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے. اور اگر شرعی سفر میں مشقت بہت زیادہ ہو، یعنی پریشانی بہت زیادہ ہو جس کا تحمل روزہ دار کے لیے مشکل ہو، یعنی عام آدمی تو بھائی برداشت کر لے گا سفر کی اذیت، لیکن روزے دار کے لیے پریشانی ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بعد میں قضا کرنی ہوگی. چھوڑے گا تو بھائی ظاہر بات ہے قضا کرے گا. ٹھیک، اب بات سمجھیے گا. اور اگر کوئی شخص صبح صادق کے وقت سفر میں نہ ہو، آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی کیا چیز؟ صبح صادق میں سے آپ کا وہ مسافر شرعی مسافر نہیں بنا ہے. جب سے آپ کو روزے کا وقت سٹارٹ ہوا نا تب سے آپ کو وہ شرعی مسافر نہیں بنا ہے. ابھی بس ارادہ ہے کہ ہاں نکلیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہوا نہیں ہے شرعی مسافر. اپنے علاقے میں ہی ہے، دن میں سفر کا ارادہ ہو تو اس پر اس دن کا روزہ رکھنا لازم ہے. اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، اگرچہ دن میں اس کا سفر میں جانے کا ارادہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ صبح صادق کے وقت یہ مسافر نہیں تھا. محض نیت سے سفر شروع نہیں ہوتا. اگر سفر شرعی ہو، یعنی 78 یہ 48 میل جو ہے نا، اردو والا جو ہے نا کاؤنٹ کریں گے تو یہ 78 کلومیٹر اپروکس آتا ہے، یا اس سے زیادہ کی مسافت کا ہو، تو اس صورت میں اپنے شہر کی آبادی سے نکلنے کے بعد مشقت کی وجہ سے مسافر نے روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، البتہ اس روزے کی قضا لازم ہوگی. اب یہاں پہ جو ہے نا ایک اور تھا، کیا ہوا؟ عائشہ کے لیے بنتے ہیں. سمجھ میں کلیئر ہے سب کو؟ اب سمجھیے گا بات، اوور آل بات یہاں پہ کیا ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے کہ سفر میں ہو جائے اکارڈنگ ٹو شریعت اور پھر روزہ اگر رکھ لے اور توڑ دے، مشقت ہے تو اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، قضا ہوگی. ٹھیک ہے، وہ مسافر ہی نہیں ہے، یعنی مسافر ہے، چلو مان لیا کہ اب دوپہر میں کوئی سفر شروع کرتا ہے تو یار وہ آپ کو جو ہے مسافر روزہ رکھے یا چھوڑ دے والا جو کنڈیشن ہے وہ تو جب لگے گا جب آپ کو حالت صوم میں شروع سے رہتا، یعنی صبح صادق سے رہتا. آپ نے تو صبح صادق سے روزہ دار تھے، آپ تو مقیم تھے، یعنی گھر پہ رہنے والے تھے، آپ نے سفر شروع کیا آدھا دن میں. سمجھ آ رہی بات؟ تو اب یہ حکم ہے کہ آپ کو لازماً وہ روزہ پورا رکھنا ہے. اگر آپ چھوڑیے گا تو کفارہ لازم ہوگا. یہ کہنے کا مطلب چھوڑیے گا کہہ رہے، توڑیے گا سوری. تو آ رہی بات سمجھ میں؟ مسافر ہونا بھی شرط ہے روزے دار کے لیے، پلس یہ کہ آپ کو مسافر جب سے ہو جب سے صبح صادق ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے، ہاں سفر کرنا ہوگا. یا یہ کہ آپ کو رات ہی سے سفر کر رہی ہیں، آپ رات ہی سے سفر کر رہی ہیں، بھائی رات ہی سے سفر کر رہی ہیں تو بھائی وہ سحورین بھی سب سفر ہی میں ہوا. ٹھیک ہے، جب جا کے آپ کو سفر میں جو آپ کو ایکسکیوز جو دیا ہے شریعت نے کہ آپ نا چھوڑ دیجئے، یا یہ کہ کیا نام ہے رکھ لیا تو توڑ دیجئے، وہ والی بات مشقت وہ بھی ہو جاتی ہے. تب توڑنے کا حکم تو قطعاً نہیں ہے کہ اچانک سے ایسے ہی توڑ دیا.
ٹھیک ہے، بالکل نہیں. توڑنے کا جو مذاق کھیل بنایا نا آدمی، توڑنے سے 100 بار سوچنا چاہیے پہلے. ٹھیک ہے، ہاں سحری سے پہلے. ہاں چھوڑیں گے تو قضا ہوگا، جیسے اس میں چھوڑیں گے تو قضا ہوگا، یا توڑ بھی دیں گے تو کفارہ نہیں ہے. جبکہ مسافر ہونا شرط ہو جائے، اور پلس یہ کہ سحور عید سے پہلے مسافر ہوا تب، اور وہ بھی مشقت جھیلنے پہ ہوا توڑا تب. ٹھیک ہے، مشقت نہیں تھا، سفر آسان تھا، بلا وجہ توڑا ہے تو پھر جو ہے نا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اس پہ کفارہ نہیں ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ باہر کے لوگ جو ہے اس کو نہیں لگائیں گے. اس پہ یہ کہ کفارہ کرو، لیکن اس کے نفس کو یہ بات ضرور ماننی چاہیے کہ میرے اوپر کفارہ ہی لازم ہے، بجائے اس کے کہ شریعت نہیں بھی کہہ رہی ہے. تو کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے نفس کی بات کو مانا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ بلا وجہ جب کہ سفر آسان ہو نہیں کرنا چاہیے ایسا، یہ کہنے کا مطلب سمجھ آ رہی بات؟ تو کیا کل ملا کے بات آئی؟ کنکلوژن کیا نکلا کہ آپ کو مسافر کے جو احکام ہیں روزے کے، وہ آپ کو کب ہوں گے؟ جب وہ شرعی مسافر بن جائے. پلس یہ کہ شرعی مسافر بنے کب؟ سحور اینڈ سے پہلے. ٹھیک، رات میں بن گیا تو بھی اس میں کاؤنٹ ہو جائے گا، اور سحور اینڈ بھور میں بن گیا تب بھی کاؤنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن شرط ہے کہ سحور اینڈ سے پہلے، فجر میں نہیں، سحور اینڈ یعنی روزہ جب سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور افطار کا وقت یعنی سحری کا وقت جب سے ختم ہو جاتا ہے، جب امساک کے ٹائم میں بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. صبح صادق کا نام لیا نا انہوں نے، تو صبح صادق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امساک کا ٹائم گزر گیا جب نا. امساک جو ہوتا ہے، جو شک والا جو وقت ہوتا ہے 10 سے 5 منٹ، وہ آپ کو صبح کاذب کہلاتی ہے نا کہ صبح صادق. صبح صادق تو بالکل واضح ہو گیا، فجر ہو گئی. ٹھیک ہے، صبح کاذب جو ہے اس میں بھی علماء کرام نے بولا ہے کہ اس میں اجتناب کیا جائے، سحری نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں شک ہونے کا ہے کہ آپ کو روزہ ضائع ہونے کا ڈر ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو مسافر والے بھی جو بات ہوگی نا، وہ آپ کو سحور اینڈ سے لینا ہے، نہ کہ آپ کو وہ کہ شک والے ڈیز میں لے لینا ہے. آری بات سمجھ میں؟ تو یہ 2 شرط ہے. اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اب لوگ سمجھتے کہ نا ہم تو بھائی مسافر ہو گئے، اب میرے پر رول لگ گیا. ایک جگہ پتہ نہیں کہاں تو ہم یہی والا پڑھ رہے تھے، تو اس میں کفارہ کا لکھا ہوا تھا باضابطہ، شاید مل نہیں رہا ابھی. بہرحال کبھی ملے گا تو انشاءاللہ بتا دیں گے. 1 منٹ رکیے گا تو چلے. اب جو ہے وہ کیا ہو گیا، مارکیٹ جانے میں مسافر سمجھ لیتے ہیں لوگ، کون سمجھتا ہے جی؟ مارکیٹ جانا مسافر کہلاتا ہے آدمی؟ یہ ہوتی ہے شیطان کی پھٹی پڑائی ہوئی چیز. ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے. مسافر تھوڑی ہوتا آدمی اس طرح سے. مسافر اسی لیے تو پہلے مسافر کو ہم کلیئر کیا کہ مسافر کہلاتا کون ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ مسافر کہلاتا ہے جو شرعی مسافر ہو گیا، لیکن روزے کے لیے تو یہ بھی شرط آ گئی نا کہ آپ نے لازماً جو ہے نا وہ شرعی مسافر بھی کہلانا ہے. کب کہلانا ہے بھائی؟ حالت صوم میں آنے سے پہلے. ہاں اس کو ہلا دو تھوڑا سا. چلیں بھائی، کہاں گیا؟ مسئلہ نمبر 10، مسئلہ نمبر 9 تک ہو گیا تھا نا. اگر راستہ میں 15 دن رہنے کی نیت سے ٹھہر گیا تو اب روزہ چھوڑ دینا درست نہیں، کیونکہ شرعاً اب وہ مسافر نہیں رہا. سمجھ آ رہی بات؟ دھیان سے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے نا مسافر کا اگر احکام مسافر کے یاد رکھنا ہے روزے کے لیے، تو سب سے پہلے آپ نے مسافر ہونے کے احکام کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور پلس اس کے بعد کر دینا ہے کہ روزے میں مسافر ہونا جب شرط لگے گا، یا مسافر کے لیے جو احکام روزے کے لگتے ہیں جب لگے گا، جب آپ کو سحور سے پہلے شرعی مسافر کہلانے لگ جائے انسان، تب. ٹھیک ہے، اور شرعی مسافر کے لیے 3 شرط، تینوں شرط ہونا چاہیے پوری. ٹھیک ہے، کوئی ایک شرط بھی نہیں. کیمرہ آن ہو گیا، دھیان دے کیجیے کہ کیمرہ مائک آف رہے. اگر راستے میں 15 دن رہنے کی نیت سے ٹھہر گیا تو اب روزہ چھوڑ دینا درست نہیں ہے. یعنی آپ کو پہلے سے تو ارادہ کر کے گیا تھا کہ 15 دن سے کم ٹھہریں گے، لیکن جیسے ہی نیت بدلے گی، راستے میں ہی نیت بدلی، اور یہ کہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں بھائی اب وہاں تو اتنا یہ ہو گیا، کام نہیں ہوگا اتنا جلدی، تو لہٰذا اب جو ہے نا 15 دن سے اوور یا 15 دن ٹھیک ہے رہنا پڑ جائے گا. تو اب آپ کو اسی وقت سے ہی، جبکہ ابھی منزل پہ پہنچا بھی نہیں ہے، وہ مسافر نہیں رہے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ شرعاً اب وہ مسافر نہیں رہا. البتہ اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو روزہ نہ رکھنا درست ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ آپ کو روزہ نہ رکھنا تو چلیں چھوڑے نا، مین تو مسئلہ یہاں کفارہ کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ بات سمجھیے گا کہ یہاں سے ہے نا قضا کفارہ دونوں کا سمجھاتے ہیں ہم کہ اس کو پوچھو.
वही बात है, क्या नाम है, वो बात से निकला होता है किससे तो रहा, ये क्या बोलते हैं इसको, अब समझिएगा यहाँ मेरी बात, कि आपको नियत भी आपकी थी 15 दिन से कम ठहरने की, ठीक है, 78 किलोमीटर से ज़्यादा भी था, 78 किलोमीटर या 78 किलोमीटर से ज़्यादा था सफ़र, ठीक है, और आपको शरई मुसाफिर भी आप कहलाए थे, यानी आपका रोज़ा भी स्टार्ट हुआ था जब आप मुसाफिर की हालत में, मतलब शरई मुसाफिर थी, ठीक है, आपका सफ़र स्टार्ट हुआ था उसी तरह से, तो फिर आपको इख्तियार है कि आप रोज़ा रखें या ना रखें। लेकिन जैसे ही आधा रास्ता भी पहुँचे थे कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पहुँचे ही थे कि आपका इरादा हो गया कि नहीं भाई अब तो हमको 15 दिन से ज़्यादा ठहरना पड़ेगा या 15 दिन ठहरना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जबकि इरादा जैसे ही हुआ, ठीक है, जैसे ही हुआ वैसे ही उस पर मुसाफिर होने की शर्त जो है ख़त्म, ठीक है। अब जब मुसाफिर होने की शर्त ख़त्म हो गई, लिहाजा क्या हो जाएगा, मुसाफिर वाला कंडीशन रोज़े का लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब वो अगर ये समझ के कि हम मुसाफिर हैं, अभी तो पहुंचे नहीं हैं, और वो जो है ना रोज़ा तोड़ेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो वही है कि जानबूझ के रोज़ा तोड़ा, ठीक है, कफारा लाजिम हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कफारा लाजिम हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। कज़ा के से ज़्यादा कफारे से डरिए। मसला नंबर 11, हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को अपनी या अपने बच्चे की जान का खतरा हो तो रोज़ा ना रखे, बाद में कज़ा कर ले। लेकिन अगर शौहर इतना मालदार हो कि किसी दूध पिलाने वाली औरत का इंतजाम कर सकता है तो माँ के लिए रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर बच्चा माँ के अलावा किसी और का दूध ना पीता हो तो ऐसे वक्त में माँ के लिए रोज़ा ना रखना दुरुस्त है। अब बात समझिएगा, यहाँ तो दाया और ये सब का तो अब रूल ख़त्म हो गया, ठीक है। अब करना क्या है कि कोशिश करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कोशिश ही कर सकता है इंसान, और इरादा यही हो कि अपने नफ्स की बात ना हो, ठीक है। देखें, बता रहे हैं हम आपको 100 की सीधी एक बात, ये प्रेगनेंसी वाली जो बात है, बोला ना आपको कि डेलिकेट तमाम मसले में तवक्कल अल्लाह को मजबूत कर दिया कीजिए, ठीक है, सबको करना चाहिए ऐसा, ताकि जो है ना वो मामला और भी ज़्यादा जितना डेलिकेट है ना, तो वो डेलिकेट ही जो है ना शख्सियत के पास जाए, ठीक है, एकदम जो है ना मतलब जो पावरफुल है अपने आप में, सारी चीज़ का मतलब जो है ना उसके पास ही सारा इख्तियार है कुल, ठीक है। डेलिकेट तो कहते हैं उसको, मतलब कि बहुत नाजुक, तो खैर नाजुक अल्लाह डेलिकेट वर्ड नहीं उसके लिए होगा, लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो जो मसला है वो डेलिकेट है, बहुत नाजुक है, ठीक है। तो ऐसे में उसके हाथ में दिया जाए जो बिल्कुल जो है ना उस नाजुक पने को जो है ना बड़ा फूल से जो है ना लेके ना उसको डील करे, ठीक है। तो अल्लाह जो है ना इसमें फिर जो है ना सहूलत पैदा ज़रूर करता है, ये बट नेचुरल है कि होता है ऐसा, ठीक है। अब ये कि एक्सेप्शनल केस हो जाए किसी का, तो उसको अपने ऊपर डर के खौफ के मारे जो है ना नहीं आप मुसल्लत कर लेना चाहिए, आ रही बात समझ में, ठीक है। एक्सेप्शन आर देयर, उससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी अल्लाह ने किसी को आजमाइश के थ्रू रखा हुआ होता है, तो वो उसमें आजमाइश डालता है। देखिए बात समझिएगा, तो ये जो है, हाँ अब तो वो नहीं है कंडीशन, क्या नाम है, हाँ वो भी रेड था, प्लास्टिक में डालो, हाँ नहीं। अब ये होता क्या है कि आज के दौर में ये तो नहीं है कंडीशन कि भाई अब कोई दूसरी तो औरत का वो वाला मामला कि आखिर दूध पिलाए, ठीक है। तो दूसरी एक कंडीशन होती है कि बच्चे को पाउडर और फिर या दूध ये गाय का या जो का भी देना होता है वो देते हैं, ठीक है। तो अगर पॉसिबल है, ठीक है, और बच्चा ये पचाने वाली जो बात है वो हो सकती है, ठीक है। एक तो शुरू से आदत डालना चाहिए यार, ये सब जो चीज़ है ना, मतलब हम क्या ही बोलें कि ठीक है शुरू के स्टेजेस होते हैं कि माँ का ही दूध होता है, वो सारी चीज़ होती है, लेकिन एक होता है ना कि इंसान भाई वो क्या बोलते हैं, मोमिन जो है वो कदम फूक फूक के चलने वाली बात, भाई रमज़ान आने वाला है, पता तो सबको होता है कि रमज़ान आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन जो है पहले से होनी है, ठीक है। तो आपने लाजिमन जो है ना चीज़ों को ना पहले से तैयार करके रखना है, लोलक पे आके जो करने वाली बात है वैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अब इसमें हम ज़्यादा कुछ कहते हैं तो फिर लोगों का ये औरतों की जो है ना ये बात सुनने के लिए मिलती है कमेंट की, हाँ तुम जो अपने स्टेज पे पहुंचोगी समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं, अल्लाह आसान करे, हम कहाँ बोल रहे हैं किसी को कि मतलब ताना देने वाली या कोई ऐसी बात, ठीक है। हम बस सहूलत की बात एक बता रहे हैं, एक मशवरा दे रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। बाकी अल्लाह आसानी करे, भाई किसके साथ कौन सी आजमाइश आ जाएगी कौन जान रहा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह आसान करे। जो औरतें जो बच्चियां जो है ना आज जो है वो शादीशुदा नहीं है, कल को शादीशुदा होंगी तो कम से कम उनका जहन तो बना रहे,
ٹھیک ہے، جن کے ساتھ ابھی آزمائش آ گئی یا جو آزمائش کے پیش سے گزر رہی ہیں یا گزر چکی، اللہ ان کے لیے آسانی کرے، ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے صبر کیا اس پہ اللہ انہیں اجر دے. تو ہم یہ تو کہتے ہی ہیں، لیکن وہ بات ہی بالکل لینا سمجھنے والی بات نہیں رہتی اور خامخواہ کا تانا دینے والی بات صرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لازماً کریں، ٹھیک ہے، کہ بچے کو اگر دوسرے ڈائٹ پہ جو ہے وہ اگر اسٹے کر سکتا ہے 30 days کے لیے، مطلب صحت کے ساتھ، تو آپ نا وہ روزہ جو ہے نا عورت رکھے. ٹھیک ہے، عورت رکھے، بلا وجہ جو ہے نا چھوڑے نہیں، یا یہ کہ اپنے من کا منطق لگا کے کہ نہیں بچہ یہ ہو جائے گا تھوڑے سے میں ایک دم کوئی زیادہ ہی کچھ ہوتی ہیں. کوئی تو مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے کہ لگتا ہے کہ بچہ نہیں ہوا ہے، کیا ہوا ہے کہ مطلب ان کا بچہ نہیں ہے، کیا ہے ایک دم، مطلب نہیں ذرا سا ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا، ایک دم مطلب ایسا خوف طاری ہے. یا اللہ، تم کو ایک ماں بنایا ہے اللہ نے، لیکن اس ماں کے اندر جو وہ ماں کو بھی جو توفیق ملی ہے یا پاور ملا ہے یا وہ اتنا کیئر والی ہو گئی ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اصل میں خالق اور رازق اس کا رب ہے. ٹھیک ہے، تم نہیں ہو، تم ایک ذریعہ ہو بس. ٹھیک ہے، جن کی مائیں مر جاتی ہیں وہ ان کے بچے پساتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سوچنا چاہیے اپنے آپ کو ایک دم جو ہے نا ایسا بنائیں اور اپنی اولادوں کو بھی ایسا بنائیں، یہ مسلمان کی عورتیں، کہ جو ہے ورڈز سے ورڈز کنڈیشن میں سروائیو کر سکے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ انسان جو اپنے آپ کو جتنا نزاکت والا بناتا ہے نا، اس سے اتنی زیادہ اس کے لیے پریشانی کھڑی ہوتی ہے آگے چل کے. فار ایگزامپل، ابھی جو دور ہے، بس ابھی جو اب دیکھیں گے آپ کہ پنکھا تو بہت سارے گھر میں چلنے لگا ہوگا، لیکن چلیں پنکھا تو چلو کوئی حد تک چلتا ہے، لیکن ابھی فیبروری جانے دیں، مارچ آنے کی دیری ہے. ٹھیک ہے، اے سی سب کے ہاں چلنا شروع ہو جائے گا. ابھی اے سی کی لت اتنی بری ہوتی ہے کہ پھر بچہ جو ہے وہ کاہے کے لیے وہ جو ہے نا مطلب یہ ہوگا وداؤٹ لائٹ اسٹے کرے گا. وہ اتنا زیادہ اس کو جو ہے نا عادت، باڈی اس کا ویسا ہو جاتا ہے، اس کو اتنا گرمی لگتی ہے کہ وہ برداشت ہی نہیں ہوتا اس کے اندر. تو آپ اور یہ بچے جو ہے خاص طور پہ، ٹھیک ہے، بڑے بھی اور بچوں کو نصیحت ایسی ہونی چاہیے اور تربیت ایسی ہونی چاہیے جو بچہ جو ہے مشکل سے مشکل حالات میں بھی جو ہے نا اپنے ایمان پہ بھی برقرار رہے اور اپنے جسمانی قوت کے ساتھ رہے. آری بات سمجھ میں؟ اسی لیے جو ہے دین اگر دیکھیے گا تو آپ اگر دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر دیکھیے گا، ہم کو ایک ابھی بڑا جو ہے نا مطلب فریش جو ہے نا کمنٹ ملا ہے. کمنٹ نہیں تھا وہ، اصل میں تانا ہی تھا، لیکن چونکہ لوگوں کا ملتا رہتا ہے تو اس لیے ہم جو ہے نا یہ بات آپ کے سامنے بھی رکھیں گے کہ کیوں ایسا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی ہے نا ایسے شیطان جو ہے نا کوئی بات نہ ڈالے کہ یہ بات کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ رہی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اس طرح سے زندگی گزاری ہے، لیکن وہ جو ہے وہ نبی تھے. ٹھیک ہے، تو ہم بولا ٹھیک ہے نبی تھے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 10 جوڑے کی اجازت دی ہے کہ 10 جوڑا بنا سکتے ہو، یا سپوز ایک بات ہم بول رہے ہیں کہ 10 جوڑا بنا سکتے ہو کوئی بات نہیں، اور خود جو ہے وہ 2 جوڑے پہ گزارا کیا، تو تم ٹھیک ہے نبی نہیں ہو، تمہارے اندر وہ ایمان نہیں ہے، ہم مانتے تم صحابہ بھی نہیں ہو، وہ ایمان نہیں ہے، 2 جوڑا نہیں بنا سکتے تم، لیکن 10 جوڑا تو مت بناؤ یار، کم سے کم 6 پہ تو آؤ، 7 پہ تو آؤ. ٹھیک ہے، کچھ تو کرو کم. ٹھیک ہے، اپنی غیرت کو کچھ تو جگاؤ، اور یہ غیرت کو جتنا جگاؤ گے اتنا زیادہ یہ اسٹرانگ ہوگی. کوئی بھی چیز پہ ورک کرو گے تو وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگی. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو سہولت کا آپ کو امت کو دیا ہے آپشن، لیکن خود وہ اختیار نہیں کیا. دیکھنا یہ چاہیے کہ نبی نے کیا اختیار کیا. عاشق نہ نبی کے جو ہے نا ایک ایک ادا کو دیکھتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ان کے طرح نہیں کر سکتے، ان کے جیسا تو نہیں کر ہی سکتے، ہم یہ تو بات جان ہی رہے ہیں، لیکن یہ صرف اپنے دماغ کو بیٹھا کے اور اس پہ جو اسٹک ہو کے پھر اس کے بعد کچھ نہیں، جو دنیا والے کر رہے ویسے ہی کرے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. ٹھیک ہے، تو کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کم سے کم کچھ نہیں تو تھوڑا ہی سا صحیح. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس میں جو ہے نا سہولت ہو رہی ہے اور کس میں میرا جو ہے نا دین ایمان بچ رہا ہے. ٹھیک ہے، فرائض بچ رہے ہیں، وہ حتی الامکان کوشش کرے انسان کہ اس کو نہ جانے دے، نہ چھوٹنے دے. ٹھیک ہے، رمضان کی جو ہے نا وہ مطلب کہ اس کی امپورٹنس جو ہے نا دماغ میں ضرور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، روزے کی امپورٹنس نہیں، رمضان کی امپورٹنس. ٹھیک ہے، رمضان سے روزے کی امپورٹنس ہے، نہ کہ روزے کی امپورٹنس ہے رمضان سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ رمضان کی اصل میں امپورٹنس کو سمجھیے. یہ قضا جو کرتے ہیں نا دھڑیلے سے، یہ یہی سوچ کے کرتے ہیں کہ بعد میں تو رکھ ہی لیں گے، ہو جائے گا، بعد میں رکھ لیں گے، سو کے کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو رمضان کا چھوٹا نا یہ روزہ، جو تمہاری جو لذت گئی نا، یا تمہیں جو اجر ملنا تھا نا، وہ تم لاکھ بھی پورے سال کا بھی روزہ رکھو گے نا، وہ بات نہیں ہوگی. آری بات سمجھ میں؟ تو اصل میں امپورٹنس یہ شہر کی ہے، یہ مہینے کی امپورٹنس ہے. آری بات سمجھ میں؟ اسی لیے اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے قیمتی ہے. یہاں تک کہ علماء کرام نے یہ بولا ہے کہ اگر اس میں جو ہے فضول وے میں جو ہے نا زندگی گزارتا ہے انسان،
اس دوران میں 30 دن میں، اور دنیا داری میں غرق رہتا ہے، تو بہت غصہ ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت غصہ ہوئے ہیں، اور بہت ساری وعیدیں آئی ہیں کہ اس کو کچھ نہیں حاصل ہوتا سوائے بھوک اور پیاس کے. ٹھیک ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی بھوک اور پیاس کی، صاف طور پہ الفاظ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں آپ کو. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو لوگ رمضان میں کیا ایسے کریں گے، لیلۃ القدر کو نہیں چھوڑتے بیگاری ٹائم پاس کرنے کے طور پہ. تو سوچنا چاہیے رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ ایک اچھی جو ہے نا آفر کھلا ہوا جو ہے نا دروازہ ہے آفر کا. ٹھیک ہے، کہ بزنس ڈیل ہے جو آپ کو دھماکہ آفر جس کو بولتے ہیں وہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے تجارت کر رہا ہے انسان. یہ تقوی، اللہ سے خوف اور اللہ سے ڈرنا، اور یہ گناہ سے بچنا، اور نیکی کا یہ شوق پیدا ہونا، قرآن کی طرف رجوع ہونا، یہ ساری چیز کیوں ہے بھائی؟ کسی چیز کو فائدہ ہے کیا؟ کوئی کو فائدہ نہیں سوائے انسان کے. ٹھیک ہے، تو وہ بس جو ہے اپنا ہی کر رہا ہے انسان، جو کچھ بھی تیار کر رہا ہے. تو کوشش کرنا چاہیے کہ اگر سیکنڈ آپشن موجود ہے اور دیکھیں کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، تھوڑا بہت پرابلم ہو رہی تو ڈیل کر لیں گے، بچے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر روزہ رکھے عورت. یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا بات پہ بس یہ میرا بچہ تو ایسے ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایک دم لگ رہا ہے کہ کتنا محبت آ رہی ہے. ٹھیک ہے، محبت ہوتی ہی ہے ماں کو، ہم ایسے انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک ضرورت سے زیادہ ہے اس کو مطلب یہ لے کے چلنا. ٹھیک ہے، دماغ پہ سوار کر کے، تو اتنا نہیں ہے، مشقت والا بنانا چاہیے. بلکہ بچہ جتنا پریشانی اٹھائے گا وہ اتنا زیادہ مضبوط ہوگا. یاد رکھیے گا ایک بات، ایک مقولہ ہے بہت اچھا، مشقت میں آسانی ہے. یاد رکھیے گا، مشقت میں صحت ہے، مشقت میں راحت ہے، مشقت میں آرام ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب دیکھ لیجیے اٹھا کے کوئی بھی مثال دیکھ لیجیے جس میں آرام ہے، یعنی جس میں آؤٹر ٹائپ سے آرام ہے، اس میں دیکھیے کتنا زیادہ صحت ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آج دیکھ لیے نا کہ مکسر میں چلانے سے کیا حال ہو رہا ہے، اور وہ سلوٹ پہ جو پیستے تھے وہ کیا حال ہو رہا ہے. خود صحت بھی ختم ہو رہی ہے، پلس کھانا کا تو بیڑا غرق ہوا ہی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی مثال آپ تمام چیز پہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اسی کی مثال آپ کے سامنے ہے، تو ایسے ہی کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو انسان اپنے جسم کو بھی اور اپنی اولاد کے جسم کو بھی ایسا بنائے جس سے آپ کو وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ اسٹے کر سکے، اور پورے ایمان کے ساتھ. یہ نہیں کیا ہے کر کے، ایمان کے ساتھ پرجوش ہو کے، کیونکہ ہم کو دین کی خدمت کرنی ہے. اور دین کی خدمت صرف یہ نہیں ہے کہ جب اچھا دن رہے گا تو ہر حال میں، ہر لمحے میں، جب تک سانس ہے تب تک کرنی ہے. آری بات سمجھ میں؟ اپنے آپ کو اگر عبادت کے لائق بھی بنانا ہے تو ہر حال میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ والا ایک ایٹیچیوڈ یہ بھی ہے کہ زیادہ کھائیں گے زیادہ صحت، یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہے. تو زیادہ کھانا زیادہ صحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کھانے کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو صحت ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو بھی چیز اپنی جو ہے نا عقل دوڑا کے اگر کی جاتی ہے وہ بالکل غلط، اور جو ہے نا اس میں کوئی صحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایمان ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا. ٹھیک ہے، طریقہ کار وہ جگہ ہوگا جو میرے نبی کا تھا، اصحاب رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا تھا، اہل البیت کا تھا. ٹھیک ہے، وہ طریقے پہ اپنائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے، سب چیز میں فائدہ ہوگا، خیر ہوگی. آ رہی بات سمجھیں؟ مسئلہ نمبر 12. لوگ کمنٹ کیا کرتے ہیں کہ کھاؤ پیو جھوٹ کے، ابھی رمضان آئے والا ہے، رمضان میں کیسے روزہ رکھو گی؟ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یہ کمنٹ آیا ہے، جبکہ رمضان جو ہے پریپریشن کے لیے موقع ہے 11 مہینے کے لیے. ٹھیک ہے، 11 مہینے کی آپ کو وہ جو ہے نا اسٹے، پورا دم اسٹرانگ اسٹے رہو. ٹھیک ہے، دم فرم ڈیٹرمنڈ رہو، ایمان پہ بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط رہو. یہ کون تیار کرا رہا ہے؟ یہ رمضان کرا رہا ہے. تو پتہ چلا کہ 1 مہینہ تیاری کرا رہا ہے 11 مہینے کا، اور ہم الٹا ہی کنسپٹ بنائے ہوئے. ٹھیک ہے، اللہ آسان کرے. تو اس آج کے دور کا جو کنسپٹ ہے نا، سائیکلوجی ہے نا، جو وہ بالکل کفر ہے. یعنی سمجھ رہی ہیں بات؟ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو. انکار مطلب وہ ہم نہیں کہہ رہے کہ دائرہ اسلام سے خارج. کفر کا مطلب انکار، یعنی اپوزٹ ٹو دا اسلامک ویوز اینڈ نوشنز. ٹھیک ہے، جو اسلامک نظریہ ہے، یا جو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا نظریہ ہے جس کو بولتے ہیں، اس کے بالکل برعکس نظریہ ہم لوگوں نے کریٹ کر لیا ہے. اور یہ جو نظریہ آیا ہے نا، یہ آیا ہے آپ کو ویسٹرن کلچر سے کہیں نہ کہیں انفلوئنس ہے. ہم تھرو ایجوکیشن بول لیں، تھرو فوڈ بول لیں، تھرو ڈریسنگ بول لیں، کچھ سے بھی. ٹھیک ہے، کلچر سے انفلوئنس ہیں کہیں نہ کہیں، جس کی وجہ سے، جس کے اثر سے جو ہے نا یہ نا ہماری سائیکلوجی میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. مسئلہ نمبر 12. اگر عورت اجرت لے کر کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہو، پھر رمضان آ گیا تو اگر روزہ کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہو تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا درست ہے. یہ تو بہت مسئلہ آج کل مطلب ناممکن سی بات ہے، لیکن بہرحال اس کو جو ہے اجرت لے کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یعنی بچے کو دودھ پلانے کا اجرت والا معاملہ ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے ہیں، اور وہ دائے حلیمہ کا یہ واقعہ پتہ ہی آپ لوگوں کو. تو یہ جو کام کر رہی ہے، تو اگر بچے کو نقصان ہوگا
तब वो रोज़ा छोड़ेगी, बच्चे को नुकसान नहीं होगा। या ये कि उसको जो है ना वो साफ बोल देती है अगर कि हम नहीं पिलाएंगे, रमज़ान आ रहा है, तो वो जाहिर बात है दूसरा ऑप्शन देखेगी ना भाई, तो वो अगर देख ले और उसके बाद दूसरा ऑप्शन मौजूद है उसकी माँ के पास, तो फिर वो छोड़ देगी। ऐसा नहीं है कि वो ना रोज़ा मतलब कि नहीं रखेगी, यानी वो काम छोड़ देगी, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो फिल वक्त, ठीक है, और रोज़ा जो है वो बरकरार रखेगी अपना। नहीं है छोड़ने के लिए, एकदम ऑप्शन नहीं है कोई, और बच्चा भी जो है ना एकदम बिल्कुल जो है मतलब कमज़ोर है, या ये कि छोड़ दिया जाएगा तो नुकसान होगा उसकी सेहत को ज़्यादा, तो फिर औरत जो है वो रोज़ा छोड़ दे, ना रखे। मसला नंबर 13, इसी तरह अगर कोई दिन को मुसलमान हुआ या दिन को बालिग हुआ तो इसके लिए अब दिन भर कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं, और अगर कुछ खा लिया तो इस रोज़े की क़ज़ा रखना भी नए मुसलमान और नए बालिग होने वाले के ज़िम्मे वाजिब नहीं है। और कुछ खा लिया तो इस रोज़े की क़ज़ा रखना भी नए मुसलमान और नए बालिग होने वाले के ज़िम्मे वाजिब नहीं है। अब बात समझिएगा, किसकी, किसमें क़ज़ा रखना है? किसमें? औरत वाले मसले में। हाँ, तो क़ज़ा नहीं रखना है, छोड़ेगी तो क़ज़ा नहीं रखी, जहाँ छोड़ रही वहाँ क़ज़ा है, जहाँ छोड़ेगी वहाँ क़ज़ा नहीं है। छोड़ेगी तो माफ हम कह रहे हैं, छोड़ेगा तो मतलब ही है कि क़ज़ा रख रहे हैं, ठीक है। कफ़ारा को अलग से बताते हैं, क्योंकि आपको कफ़ारा एक अलग चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ हो गई भाई। जहाँ छोड़ने की बात आ रही है वहाँ क़ज़ा आपने समझ लेना है, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, सब कोई जानता है। तो मसला नंबर 13, इसी तरह अगर कोई दिन को मुसलमान हुआ या दिन को बालिग हुआ, यानी बलूगत की उस पे वो जो है शरीयत ने लगा दी, उसका वो लाइन जो है ना क्रॉस कर गया वो, तो या मुसलमान हो गया बीच में, ठीक है, दोपहर में, दिन में, ठीक है, यानी सहरी के बाद किसी भी वक्त में ऐसा हुआ, ठीक है, तो अब उसको दिन भर तो खाना पीना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अब उस पे वो कंडीशन आ गई कि अब वो रोज़ेदार कहलाएगा शरीयत के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी वो कंडीशन आ गई, रोज़ेदार है नहीं, कंडीशन आ गई, लिहाजा अब उसको खाना पीना दुरुस्त नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ खा लिया तो इस रोज़े की क़ज़ा रखना भी नए मुसलमान और नए बालिग होने वाले के ज़िम्मे वाजिब नहीं है। अब बात समझिएगा, इसको ज़रा सा हम तफसील से बताते हैं। ये सुहूर इंड के बाद अगर हुआ तब ऐसा, अरे बात समझ में, सुहूर इंड से पहले कोई मुसलमान हो गया या बालिग हुआ, ठीक है, तो अब जो है जाहिर बात है उस पर जिम्मेदारी हो गई कि अब क्या करेगा, वो रोज़ा रखेगा, ठीक है, बट नेचुरल है कि रोज़ा रखेगा, ठीक है। लेकिन सुहूर इंड के बाद ऐसा हुआ तो अब जो है चूंकि वो देखें, फॉर सपोज 10 बजे दिन में कोई ऐसा हुआ, तो 10 बजे दिन में हुआ तो 10 बजे के बाद से वो जो है उस पे जो है वो वाला वक्त तारी हो गया। अब क़यामत तक में जब तक उसकी हयात है रोज़ा रखने वाली कंडीशन अप्लाई हो गई, ठीक है। रोज़ा नहीं रखा हुआ एक अलग बात है, ठीक है, रोज़ा की वाली कंडीशन आ चुकी है उसके ऊपर, ठीक। लेकिन ये 10 बजे से पहले जो है वो आपको सुहूर इंड से लेके 10 बजे तक वाली जो पीरियड है, इसमें क्या कंडीशन बनी हुई थी उसकी? सुहूर इंड से लेके 10 बजे वाले तक में क्या कंडीशन बनी हुई थी उसकी? शरीयत के तरफ से कोई अभी उस पे जिम्मेदारी नहीं आई थी कि वो रोजेदार कहलाए, यही कंडीशन बनी हुई थी ना। कोई 10 बजे दिन में रोजेदार मतलब वो बालिग हुआ है, या ये कि आपको मुसलमान हुआ है, तो अब यहाँ 10 बजे दिन के बाद से ना होगा उसके ऊपर शरीयत का जो रूल लगेगा, कानून लगेगा। 10 बजे दिन से पहले काहे के लिए कानून लगेगा? वो तो उसमें फॉलो ही नहीं हो रहा था, उसमें आ ही नहीं रहा था, ठीक है। तो अब वो क्या हो जाएगा, वो आपको उस वक्त चूंकि आपको ऐसा हो गया सुहूर इंड के बाद, ठीक है, तो सुहूर इंड के बाद अगर ऐसा हो गया तो आपको अब जो है ये रोज़ा नहीं होगा, ना ही इसकी क़ज़ा होगी, ठीक है। इस रोज़े की ऐसा नहीं कि बोलें कि छूट गया आज का रोज़ा, तो रोज़ा छूटता जब पूरा जो दिन का टाइम छोड़ा है तब, यानी वो हालत सौम में पूरा छोड़ा तब। आ रही बात समझ में? तो उसने तो दिन गुजार लिया। हाँ, ये कि नियत अगर जो है ना बाकी रह जाती, नियत का दिन पीरियड बाकी रह जाता और फिर वो बालिग हो जाता, और ये भी कि आपको नहीं तभी पे नहीं होगा, क्योंकि वो बालिग होने के लिए जो शर्त है ना वो आपको सुहूरी इंड से है, ठीक है। खैर बहरहाल हम इसको तफसील से थोड़ा सा देख लेंगे, तब हम बता देंगे इंशाल्लाह। रह गई बात कि आपको ये बात ज़रूर समझना है कि अगर कोई बालिग हो जाता है और दिन जो है ज़्यादा वो ढल गया है, तो आपको ना उस दिन की क़ज़ा है और ना ही उस दिन का कोई मुआख़ज़ा होगा। लेकिन हाँ, ये बोलते हैं उलमा इकराम कि उसके बाद फिर खाना पीना दुरुस्त नहीं है, ठीक है। यही से एक बात निकल के आती है कि पीरियड से जब पाक हो जाए इंसान, सूर्य इंड से पहले हुआ तो जाहिर बात है वो कंडीशन में आ गया कि उस पर रोज़ा फ़र्ज हो गया, तो रोज़ा रखेगा, नहीं रखेगा तो आपको गुनाह होगा और क़ज़ा भी लाजिम होगी।
اور یہ کہہ رہے تھے کیا، تو ہاں یہاں پہ یہ بول رہے ہیں نا کہ روزہ دار جب وہ دن میں مان لے کے بالغ ہوا یا پھر یہ کہ مسلمان ہوا تو روزہ تو اس دن کا نہیں کاؤنٹ ہوگا اس کا، اور نہ ہی اس کو قضا رکھنی ہے کیونکہ دن میں ہوا ہے، ٹھیک ہے. آدھا دن تو وہ اس کنڈیشن میں گزارا جس میں آپ کو وہ اس پہ رول لگ نہیں رہا تھا روزہ دار کا، تو اب جو ہے کیا نام ہے اس کی قضا بھی نہیں کرے گا وہ. اور لیکن یہ بولتے ہیں علماء کرام کہ چونکہ اب وہ جو ہے اس پہ کنڈیشن آ گئی، ٹھیک ہے 11 بجے دن میں 10 بجے دن میں اب وہ پاک ہو، ارے یہ ہو گیا بالغ ہو گیا یا یہ کہ مسلمان ہو گیا، تو اب یہ 11-10 بجے دن کے بعد سے جو آور ہے شریعت کے انڈر آ گیا نا روزے دار والا، بھلے سے نہیں رکھا تبھی پہ آ گیا نا، تو اب اس لیے علماء کرام بولتے کھانا پینا درست نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس دن کا روزہ اس کا کاؤنٹ ہوگا، نہ ہی اس کو روزہ مانا جائے گا، نہ قضا رکھنا ہے، ٹھیک، نہ ہی اس کا قضا ہوگا، نہ ہی اس کی قضا رکھنی ہے اس کو بعد میں، نہ ہی وہ اس دن کا روزہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور وہ کھائے پیے گا بھی نہیں، یہ بھی شرط ہے، ٹھیک. مسئلہ نمبر 14 میں یہ 13 کی بات ہم بتایا، سمجھ آئی بات. مسئلہ نمبر 13 کلیئر ہے سب کو؟ مسئلہ نمبر 13 اسی سے ایک بات نکل کے آتی ہے، دیکھیں اب کیا یہاں پہ بات کیا نکل کے آتی ہے، لاسٹ میں بات آ ہی جائے گی، وہاں پہ آیا تھا نا آپ کو ہیلتھ کی بات آئی تھی نا پیچھے، وہی تو ہم بولا کہ ہم کہیں پڑھا ہے ضرور، دیکھیں آ ہی گئی. مسئلہ نمبر 14 عورت کو حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا اور نفاس شروع ہو گیا، 13 بتا دیا نا، ہاں، تو حیض اور نفاس کی مدت میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تو پتہ ہی سب کو، بھائی حیض آ گیا، آپ کو نفاس کا خون جاری ہو گیا تو آپ کیسے روزہ رکھے گی، وہ حالت روزہ میں ہے ہی نہیں وہ. مسئلہ نمبر 15 بھائی قضا تو لازم ہے نا، قضا لازم ہوگا. مسئلہ نمبر 15 اگر رات کو پاک ہو گئی تو اب صبح کا روزہ نہ چھوڑے، اگر رات کو نہ نہائی ہو تب بھی روزہ رکھ لے اور صبح کو نہا لے. اگر صبح ہونے کے بعد پاک ہوئی تو اب پاک ہونے کے بعد روزہ کی نیت کرنا درست نہیں، لیکن کچھ کھانا پینا درست نہیں. آ گئی نا بات، دیکھ رہی ہیں بات آ گئی نا کہ آپ کو کیا چیز ہو گیا. اب یہاں مسئلہ نمبر 15 ذرا سمجھیے گا اچھے سے. مسئلہ نمبر 15 میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہے سب کوئی. دیکھیے آپ کو آپ کے پاکی کی کنڈیشن جو ہے اللہ کی طرف سے لگنے والی، ٹھیک ہے. ایک ہوتی ظاہری پاکی، ایک ہوتی ہے باطنی پاکی، ٹھیک ہے، یعنی اندرونی پاکی، اور ایک ہوتی ہے ظاہری پاکی. اندرونی پاکی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اب جو ہے سائن سمبول سب ختم ہو گیا، آپ ایک دم بالکل پاک ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. ناؤ اب یہ سٹیج آ گیا کہ اب آپ نے غسل لینا ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از کالڈ اندرونی پاکی. اور اب جب اندرونی پاکی حاصل ہو گئی اور پھر آپ نے اپنی طرف سے باہر سے جسم پہ پانی ڈالا اور غسل کی کیفیت کو جاری کیا اپنے اوپر، تو یہ کہلائے گی اندرونی پاکی پلس باہر کی پاکی دونوں. یہ بات سمجھ آئی؟ بولیے گا، بتائیے گا سب کو، کیونکہ بہت مطلب بہت کنفیوژن والا مسئلہ ہو جاتا ہے، اکثر بچیوں کو نہیں سمجھ آتا یہ والا مسئلہ، ٹھیک. اب بات سمجھیے گا، ایک ہوتی ہے اندرونی، پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں، ایک ہوتی ہے اندرونی پاکی. اندرونی پاکی یعنی اندر سے جسم پاک ہو گیا. اندر سے جسم پاک کیسے ہو گیا؟ بولتے ہیں نا کہ بھائی اب میرے کو ذرا کچھ بھی نہیں، اب ہم کو نہانا پڑے گا، ٹھیک ہے، اب تو بالکل بھی کچھ نہیں دکھ رہا ہے، یا پھر کچھ بھی اب ایسا نہیں آ رہا، اب نہانا پڑے گا. یہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، یہ اب جو بالکل اسٹاپ ہو گیا، یہ ابھی جو ہے ابھی آپ کو روز استغفر اللہ العظیم، ابھی آپ نے غسل نہیں لیا، ابھی صرف بول رہی ہیں آپ. ابھی اس سٹیج میں جو ہے آپ کو بالکل خون بند سب کچھ اسپاٹ جو تھا ڈسچارج یہ وہ سب ختم، خلاص، ٹھیک ہے، ایک دم بالکل کلیئر ہو گیا. اب آپ بول رہی ہیں کہ آپ نے جو ہے اب غسل لینا ہے، تو یہ کنڈیشن بیفور غسل آنے پہ یہ کہلائے گی اندرونی پاکی. بات سمجھ آئی؟ سوال ہے کچھ آپ کا؟ کیا نام ہے؟ عمرانہ خاتون، آپ کا کوئی سوال ہے؟ مائک آن کر کے بولیں. آپ کا ہینڈ ریز ہو گیا، پھر مائک بھی آن ہوا، میرے کو لگا پتہ نہیں کوئی سوال ہے شاید. چلیں خیر. تو یہ ہو گیا اندرونی پاکی، ٹھیک. اب جو ہے اندرونی پاکی ابھی حاصل ہوئی، کمپلیٹ پاکی نہیں حاصل ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اندرونی پاکی کے بعد اب آپ کو لازم ہے کہ فوراً سے آپ کیا کریں گے، اسی وقت
12 बजे रात में अगर ये हुआ है तो उसी वक्त लाजिम है। समझ रही है बात? कोई डिफरेंस ये नहीं बचेगा कि अभी वक्त है और ये वो अभी थोड़ी देर बाद नहा लेंगे, ये वो सारी चीज। आ रही बात समझ में? कौन क्या करता है वो हमको नहीं पता, ठीक है? शरीयत जो कहती है वो बता रहे हैं, ठीक? तो अब देख ले अपने अपने गिरेबान में जाके कि हम क्या करते हैं। तो अब ये जो है जैसे ही अंदरूनी पाकी हासिल हुई ना तो फौरन से औरत पे लाजिम हो जाएगा। हाँ, जिस टाइम स्टॉप हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, मतलब एक स्टेज आता है ना कि बिल्कुल दम साफ हो गया, वो वाला नहीं कह रहे हैं कि अभी अरे 3 दिन बाद भी स्टॉप होता है लेकिन फिर 5वें दिन आया, तो वो नहीं बोल रहे हैं। कंप्लीट यानी जिस वक्त आप कहती हैं कि नहीं अब तो गुस्ल लेना है, अब तो नमाज शुरू करनी है, वो वाली कंडीशन बोल रहे हैं। आ रही बात समझ में? हाँ, तो वो कंडीशन हो गई अंदरूनी वाली, ठीक है? बिफोर गुस्ल अभी आप बात कर रही हैं, आपने देख के अभी अपने जिस्म को बताया कि नहीं भाई अब तो जो है ना वो गुस्ल लेना जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। तो ये अभी कंडीशन जो है ये अंदरूनी पाकी कहलाई, ठीक है? बात अलग करके बता रहे हैं क्यों, वो समझिएगा। अंदरूनी पाकी कहलाई, ठीक? अब आप पे जैसे ही अंदरूनी पाकी जो है अल्लाह लगाएगा ना आपके जिस्म पे, फौरन से आपके ऊपर लाजिम है, बिल्कुल फर्ज है, वाजिब है आपके ऊपर कि आप फौरन से गुस्ल लें। बाहरी पाकी को आपने कर लेना है। जैसे ही अंदरूनी पाकी का साइन मिलेगा वैसे ही साथ में आपने क्या कर लेना, फौरन से साइन मिला और फौरन से सारा काम छोड़ के आपने क्या करना है, पहले क्या करना है, बाहरी पाकी लेनी है। हाँ, ये अलग बात है कि आपको टाइम है अगर नमाज में और ये वो सारी चीज, वो एक अलग चीज छोड़ दीजिए, हम उसके बारे में नहीं जा रहे, फिर तफसील वो एक अलग चीज हो जाएगी, ठीक है? बात समझिएगा हम जो कह रहे हैं। तो ये अंदरूनी पाकी प्लस बाहरी पाकी मिल के आपको बनाएगी इस लायक कि आप रोजेदार हो सकती हैं या ये कि नमाज अदा कर सकती हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब समझिएगा, अब क्या हो गया, अब ये अरे यार टाइम हो गया 12:06 चले हम 10-15 मिनट लेट स्टार्ट किया था ना, तो 12:15 तक खींचते हैं इंशाल्लाह, ये मसला क्लियर कर देते हैं, ठीक है? तो ये जो है आपको अब क्या हो गया कि आपको जो है अंदरूनी पाकी क्लियर हो गई है और बाहरी पाकी क्लियर हो गई, तब बात समझ आएगी, ठीक है? अब हम अंदरूनी पाकी डायरेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है? अब हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे कि भाई अल्लाह की तरफ से पाकी हासिल हुई है। वो अंदरूनी पाकी जब क्लियर कर दिया तो आप समझिएगा कि अल्लाह की तरफ से हुई हुई पाकी हासिल हुई, अभी गुस्ल नहीं लिया, ठीक है? ये अंदरूनी पाकी कहलाई। और बाहरी पाकी ये है कि आपने गुस्ल भी ले लिया। बाहरी पाकी ये हो गई कि गुस्ल भी ले लिया। अंदरूनी पाकी इंक्लूडिंग बाहरी पाकी मतलब ये हो गया कि गुस्ल भी ले लिया, अल्लाह की तरफ से पाकी सब कुछ था। अब समझिएगा, जब अंदरूनी पाकी सुहूर इंड से पहले पहले हासिल हो जाए, आ रही बात समझ में? जब अंदरूनी पाकी सुहूर इंड से, बाहरी पाकी की बात नहीं बोला हम, इससे पहले शायद बोल दिया कि मतलब रोजे के में नहीं, वो उसमें सलाह के लिए जरूरी है, ठीक है? बात समझिएगा यहाँ क्या कह रहे हैं। जब अंदरूनी पाकी सुहूर इंड यानी अभी आपको सहरी का वक्त बाकी था, आपको अंदरूनी पाकी हासिल हो गई, अल्लाह की तरफ से साइन मिल गया कि अब ये वक्त है कि अब तुम गुस्ल लो। अल्लाह की तरफ से सिर्फ साइन मिल जाना आपको बना देगा कि आप रोजा रखिए। क्यों? सुहूर इंड से पहले पहले ये हो गया। कंडीशन अभी है कि आप सहरी कर सकती हैं, ठीक है? चाहे सहरी कीजिए या नहीं कीजिए, वो नहीं बोल रहे हैं। सुहूर इंड से पहले पहले अगर ये हो जाता है, अंदरूनी पाकी सिर्फ, बाहरी पाकी नहीं, अंदरूनी पाकी सिर्फ हासिल हो जाएगी, तो आपको उसी वक्त नियत कर लेना है, रोजा रख लेना है। सहरी का अगर मौका मिलता है तो सहरी कीजिए, नहीं मिल रहा मौका छोड़ दीजिए सहरी, फर्ज हो जाएगा रोजा। लेकिन आ रही बात समझ में? इसलिए जो है ना खर सो जाती है ना औरतें जो है ना उस टाइम में, और फिर सुबह में उठ के देखेंगे अक्सर सुबह ही में नहान होता है औरतों का, ठीक है? वो पता नहीं क्या है, फिक्स है कि बस सुबह ही में नहान हो रहा है। ये कोई बात तो मतलब समझ नहीं आती। मुमकिन है कि आपको 10 बजे 12 बजे रात में भी पाकी हासिल हो, देखेंगे ना। 2-3 दिन मुशक्कत के हैं, ठीक है? अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, क्या हो गया है, हर चीज में आसानी ही हो जाए, ठीक है? तो ये समझना चाहिए। तो अब ये हो गया सुहूर इंड से पहले पहले, तो अब लाजिम है कि आप रोजेदार हो जाएं, ठीक है? रोजा आप पे फर्ज हो जाएगा, रोजा रखना होगा, नियत करें, रोजा रख ले। गुस्ल करें ना करें वो नहीं बोल रहे हैं हम, नियत करिएगा, रोजा हो जाएगा, ठीक है? गुस्ल अभी नहीं किया, अल्लाह की तरफ से सिर्फ पाकी हासिल हो गई ना अंदरूनी, वो आपको रोजेदार बना देगी और आप रोजा रख लीजिएगा, नियत कर लीजिएगा, आपका रोजा हो जाएगा, ठीक? दिन में नहा लीजिए, ठीक है? दिन में नहा लीजिए, पूरे दिन मत नहाइए, वो रोजा हो जाएगा, ठीक? नहीं नहाइएगा, बाद में लेट कीजिएगा, वो आपका एक अलग इशू है, अलग गुनहगार होइएगा उसके लिए, रोजे पे इफेक्ट नहीं आएगा। रोजे के लिए सिर्फ शर्त यह है कि अंदरूनी पाकी से पाक हो, जिस्म इंसान पाक हो। आ रही बात समझ में? देखिए कितना आसानी से बता रहे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारा मसला। अब आते हैं एक कंडीशन की, भाई अंदरूनी पाकी सुहूर इंड के बाद स्टार्ट हुई,
فور سپوز کہ 4 بجے سحور اینڈ ہو رہا تھا اور 4:10 میں جا کے صبح صادق ہو رہی تھی، تو آپ جو ہے وہ 4:10 کے بعد جو ہے نا دیکھا کہ بالکل اب دم صاف ہو گیا، ٹھیک ہے. دیکھیں لیکن یہ بات ایک بات سمجھیے گا، آپ کی بدماشی کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ نے لیٹ ہی چیک کیا. یہ بھی تو بات ہو جاتی ہے نا، یہی تو بات ہے کہ آپ نے دیکھیں کتنا احتیاط ہے. آ رہی بات سمجھ میں کہ آپ نے لیٹ ہی چیک کیا اور آپ بول رہی ہیں کہ نا ابھی تو پاک ہوئے. پتہ چلا کہ وہ کب سے پاک ہوئے تھے. نہیں کرتی ہیں نا ایسے عورتیں، کرتی ہیں عموماً کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اسکتانا آفس ہونے کی حالت میں اور اسکتا جاتی ہیں. اللہ آسان کرے. کیا ہی بولے کہ نفس کا غلبہ اللہ مطلب شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے یار. اللہ آسان کرے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی کو، ظاہر بات ہے اب کون کیسے بہکاوے میں آ جائے گا، وہ بس اللہ جو ہے نا آسان کرے. اللہ شیطان کے مکر و فریب سے نا اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. ایمان کو تا حیات. آمین. تو یہ جو ہے آپ نے لازماً جو ہے اپنے جو ہے نا وہ دیر سے نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ ہم بعد میں بتائیں گے کہ کیسے. لیکن آپ سمجھیے گا یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ ہی کی طرف سے پاکی جو ہے لیٹ حاصل ہوئی. سحور ان کے جیسے 1 منٹ بات ہوئی، آدھا منٹ بات ہوئی، ٹھیک. تو آپ کو اب جو ہے یہ آدھا منٹ جو گزرا ہے سحور انڈ کا اور آدھا منٹ کے بعد جو ہے پاکی حاصل ہوئی اللہ کی طرف سے، تو یہ آدھا منٹ تو آپ کا چلا گیا وہ والا کہ ایسی کنڈیشن جس میں روزہ فرض نہیں تھا. تو اب بتائیے آپ کا روزہ اس دن کا ہوگا؟ اس دن کا روزہ ہوگا؟ بھائی ہم پہلے بولا کہ روزہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ سحور انڈ سے پہلے اندرونی پاکی حاصل ہو. یہ نہیں بولا کہ پاک ہیں یا آپ کو کیا نام ہے غسل لیجئے یا کیا کیجئے، وہ نہیں بول رہے ہیں. ہم صرف ایک کنڈیشن بول رہے ہیں کہ یہ سحور انڈ سے پہلے اندرونی پاکی حاصل ہونا شرط ہے روزہ ہونے کے لیے، پورا اچھا صحیح ہونے کے لیے روزہ. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پہلے یہ بتائیے. اب یہ جو ہے لڑکی یہ کیا ہے کہ بھائی اس کو اللہ کی طرف سے پاکی جو ہے وہ آپ کو سحور انڈ کے آدھا منٹ بعد ہوئی. ہم اس لیے کم کا لے کے چل رہے ہیں، پھر آپ نے زیادہ سے زیادہ کا لے لینا تو خود سمجھ آ جائے گا. کم کا اس لیے لے رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، کہ بار مان لیا کہ آدھا منٹ بعد ہوئی. تو یہ آدھا منٹ جو سحور انڈ گزرا تھا، یہ آدھا منٹ تو وہ اسٹیج گزرا نا یار جس میں آپ کو اللہ کی طرف سے ابھی حاصل ہی نہیں ہوئی ہے پاکی. جبکہ عورت نے بدماشی نہ کی ہو اپنی طرف سے، دیر سے آپ نے نہیں چیک کیا ہو، ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ وہ نا وہ اس وقت ہے نا آپ کو پاکی حاصل ہو گئی ہو، آپ نے دیر میں چیک کیا تو آپ بول رہی ہیں کہ نہیں اللہ کی طرف سے پاکی ابھی حاصل ہوئی، اب تو میرے پہ غسل واجب ہو گیا. یہ الگ ایشو ہے ایک، ٹھیک. تو اب وہ کیا ہو جائے گا، کیا بولتے ہیں، اب اس پہ روزہ فرض نہیں ہوگا. اس دن کا نہیں رکھے گی وہ روزہ، قضا کرے گی. کب؟ جب آپ کو سحور انڈ کے بعد اس کو اللہ کی طرف سے پاکی کا سائن سمبول ملے گا تو، ٹھیک، قضا رکھے گی. اب لیکن کیا کرنا ہے کہ جب کہ اس کو مل گیا سائن سمبول سحور انڈ کے بعد، قضا تو ہو گیا، اس کا روزہ اس دن کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، لیکن اب جو ہے وہ روزے دار کی طرح ہی پورے دن بھر رہے گی. ٹھیک ہے. اب آپ سمجھ لیجیے 8 بجے ہو گئے، 10 بجے پاک ہو گئے، 9 بجے ہو گئے. اب آپ سمجھ لیجیے آدھا منٹ سے پہلے کا بتا دیا تو اب آپ خود ہی سمجھ لیجیے کہ 8 بجے دن میں ہو گئے، 10 بجے دن میں ہو گئے. تو بھائی روزہ نہیں ہوا اس دن کا، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، روزے دار کی طرح رہنا. کلیئر ہے سب کو؟ کتنا سمپل مسئلہ ہے. اب اس کو اتنا پیچیدہ بنائے ہوئے رہتے ہیں لوگ، ایسے نہیں ایسے ہو گیا، ویسے نہیں یہ ہو گیا. لیکن اب بات سمجھیے گا، یہاں پہ نفس کو غالب ہونے نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے. بات سمجھیے گا. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے لازماً سحری میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے، کیونکہ عورت کا اپنے جسم کو بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ آج جو ہے میرا دن وہ ہے کہ ممکن ہے کہ آج میرے کو غالب گمان ہے کہ وہ پکا پاکی والی کنڈیشن آ جائے. ٹھیک ہے، سب کو اپنے اپنے جسم کا یہ اعتبار ہوتا ہے. بھائی کسی کو 7 دن 8 دن، کسی کو بھی کچھ بھی الگ الگ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی طرح کا ہو، لیکن سب کو اپنے جسم کا اعتبار ضرور ہوتا ہے کہ آج کے دن یہ نا یہ ایسا شک والا دن چل رہا ہے، یا پھر یہ کہ پکا یقین ہے، زیادہ غالب گمان ہے کہ اب پاک ہو جائیں گے. تو ایسے کنڈیشن میں وہ سحور میں اٹھے، سحری میں اٹھے، اور لازم ہے اس کو کہ وہ چیک کرے. یہاں تک کہ آپ کو یہ کام ضرور کرے کہ سحور انڈ سے 1 منٹ پہلے ضرور چیک کرے، 2 منٹ 5 منٹ پہلے ضرور چیک کرے. ٹھیک ہے، 2 منٹ 5 منٹ پہلے چیک کر لیں گی نا تو سمجھ آ جاتا ہے کہ بھائی وہ کیا نام ہے اللہ کی طرف سے پاکی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک اچانک سے نہیں بات ہوتی کہ اچانک سے ہو گیا، بہت پہلے سے ہوا ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو 5 منٹ پہلے بھی آپ چیک کر لیں گی تو آپ کا وہ ہو جائے گا کہ آپ نے جان بوجھ کے قضا نہیں کیا ہے، یا پھر آپ لیٹ چیک کرنے والی بات نہیں ہوئی ہے. ٹھیک، چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیشو جو ہوتا ہے بیسٹ چیز ہے، ٹھیک ہے، وائٹ ہوتا ہے، وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے. تو آپ نے وہ جو ہے اپنے اس پہ جو ہے رگڑ کے وہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے، اس میں پورا کلیئر اگر آ جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ پاک ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی طرح کا اگر اسپاٹ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا تو
ٹھیک ہے، وہ ہم کبھی اور بتا دیں گے پیریڈس کے، جب آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے وہاں تو انشاءاللہ سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، فی الحال آپ کو یہی چیز ہے، اس میں مسئلہ اتنا زیادہ پیپش نہیں ہے جتنا لوگ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں مسئلہ نمبر 16 ہم کمپلیٹ ہی کر دے رہے ہیں. سفر میں روزہ نہ رکھنے کا ارادہ تھا، لیکن دیکھیں آپ کو روزہ شرعی مسافر ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی سورج سے پہلے سفر اسٹارٹ کیا تھا، روزہ نہیں رکھنے کا ارادہ تھا کہ وہ بہت ٹف سفر ہو جائے گا تو اس لیے، لیکن دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے یعنی اپنے گھر دوپہر سے 1 گھنٹہ نصف النہار شرعی سے پہلے ہی اپنے گھر پہنچ گیا. ایسے وقت میں 15 دن رہنے کی نیت سے کہیں ٹھہر گیا اور اب تک کچھ کھایا پیا نہیں، تو اب روزہ کی نیت کر لے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا کہ آپ کو جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گیا، لیکن اس کو 15 دن وہی نیت چینج ہو گئی. ٹھیک ہے، شرعی مسافر کا تو حکم لگا تھا، لیکن آپ کو کیا ہوا کہ دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے یعنی ابھی نیت کا بچا ہوا تھا ٹائم، وہ پہنچ گیا اس گھر پہ جہاں جانا تھا، اور اب ارادہ ہو گیا دوپہر سے 1 گھنٹے پہلے نیت یہ ہو گئی کہ نہیں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے، تو اب تو وہ مسافر ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لہٰذا نیت کر لے روزے کی، روزہ ہو جائے گا، اور چھوڑے گا تو پھر گناہ ہوگا. ٹھیک ہے، قضا رکھنی ہوگی. آ رہی بات سمجھ میں؟ کلیئر ہے مسئلہ؟ کوئی ہارڈ نہیں ہے یار. کوئی سوال اگر ہوگا نا تو انشاءاللہ یہ رات والے کلاس میں ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں یہاں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.